السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما۔ آج ہم اگلا مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد دہانی کے لیے میں بتاتی چلوں کہ 5 مین مخارج میں سے حلق، شفتان، لسان ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ جوف اور خیشوم ہے۔ آج ہم خیشوم والا مخرج جو ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ خیشوم، اب خیشوم کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں، اس کا معنی سمجھ لیں۔ عربی میں خیشوم ناک کے بانسے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ناک کا اندرونی حصہ ہے۔ نوسٹرل سے لے کر پیچھے حلق تک جا ملنے والا خالی حصہ جو ہے وہ خیشوم کہلاتا ہے۔ یہ جو وائٹ وائبریشنز کی طرح نظر آ رہا ہے نا، تو یہ سارا حصہ نوسٹرل سے لے کے حلق تک پیچھے، یہ سارا خیشوم کہلاتا ہے، خالی حصہ۔ اور خیشوم غنہ کا مخرج ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے غنہ نکلتا ہے، اور غنہ حرف نہیں ہے، مطلب خیشوم وہ جگہ ہے جہاں سے ایک آواز نکلتی ہے جو نون اور میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم نون یا میم کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو قدرتی طور پر جو آواز نکلتی ہے نون یا میم کے ساتھ، اس آواز کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں اور یاد رکھیں کہ یہ خیشوم جو ہے نون کا مخرج نہیں ہے، میم کا مخرج نہیں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں میم اور نون کا مخرج۔ نون تو ٹپ آف دا ٹنگ یعنی زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے، اور میم جو ہے ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو دبانے سے میم کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سامنے آگے سے بند ہو جاتا ہے نا مخرج، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز ناک میں پھر چلی جاتی ہے، اور ناک سے جو آواز نکلتی ہے اس کی خاص طور پر جب ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور یہ غنہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ناک کے خالی حصے سے، نیزل پیسج سے، تو اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بول کر دیکھیں، غنہ کرنے کی پریکٹس کریں۔ بولیں ان، ام۔ اگر آپ ناک کو بند کر کے غنہ کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ کر کے دیکھیں ذرا، دونوں نوسٹرلز کو پکڑیں، بند کر دیں، پکڑ لیں اس کو، اور پھر غنہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب نہیں ہو رہا ہے نا غنہ، وہاں سے آواز نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے جب کسی کو زکام ہوا ہو اور ناک بند ہو تو وہ غنہ نہیں کر پاتے ٹھیک طرح سے۔ تو دہرا دیں ذرا، کیا ہے خیشوم؟ خیشوم نیزل پیسج کو کہتے ہیں۔ ناک کا جو خالی حصہ ہے حلق تک جو جا کے ملتا ہے وہ خیشوم ہے۔ اور یہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ کوئی بھی حرف ادا نہیں ہوتا، یہاں سے صرف نون اور میم کا غنہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا غنہ لکھا ہوا، یہاں سے نیزل پیسج سے یہ غنہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب انگلش میں بھی اس کو دیکھیں، اس کا جو ڈیفینیشن ہے، الخیشوم is the nasal passage, the empty space in the nose from the nostrils right up till the back of the throat. Al-Khayshum is the makhraj or place of exit of the ghunna. Ghunna is not a letter. It's a natural sound associated with meme and noon when their sound is prolonged up to 2 counts. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے شاید اردو والے جو تھا ایکسپلینیشن اس میں مس کیا تھا۔ 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر لمبا کریں گے نا نون کی آواز کو یا میم کی، تو پھر یہ غنہ کلیئرلی ادا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر نون کے ساتھ اور ہر میم کے ساتھ غنہ کیا جانا چاہیے؟ یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کرنے والی، غور سے سننے والی بات ہے۔ ہر نون اور ہر میم کے ساتھ غنہ نہیں کیا جاتا، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ صرف 4 کیسز ہیں، صرف 4 سچویشنز میں نون یا میم کا غنہ ہوگا۔
اب اس کو غور سے نوٹ کریں. پہلا سچویشن، فرسٹ سچویشن، ہر نون مشدد اور ہر میم مشدد کے ساتھ 2 کاؤنٹس 2 حرکات کا غنہ دینا لازم ہے. ان کی کچھ ایگزامپلز ہیں، اس کو نوٹ کریں. ان، آمنا، الناس، جنات، جہنم، مما، اما، فلما، ثم، امیون. اب دوسرا کنڈیشن، سیکنڈ سچویشن دیکھیں. جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف با ہو یا میم خود ہی ہو تو غنہ ہوگا 2 کاؤنٹس کا. یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ میم ساکن پہ ختم ہو اور دوسرا لفظ جو ہے اس کے بعد والا وہ میم سے شروع ہو رہا ہو یا پھر با سے شروع ہوتا ہو. ایگزامپلس میں دیکھیں. وَأَنْتُمْ، تم میم ساکن پہ اینڈ ہو رہا ہے. پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ مسلمون. کس حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ میم سے. تو میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پر میم کا غنہ ہوگا، یعنی میم کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آگے ہے كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. جَاءَكُمْ مُوسَىٰ. پھر آگے کے ایگزامپلز میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. رَبَّهُمْ بِهِمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سچویشن، تھرڈ سچویشن. جب نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف ہو سوائے ان 8 حروف کے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہ حروف حلقی ہیں، یا پھر لام ہو یا را ہو نون ساکن کے بعد، تو 2 کاؤنٹس غنہ کیا جائے گا. کیا کہا میں نے؟ نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف ہو تو آپ نے نون ساکن کا غنہ دینا ہے، لیکن اگر نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام یا را یہ 8 حروف اگر آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا، ورنہ ہر حال میں 2 کاؤنٹس غنہ کیا جائے گا. اچھا، کاؤنٹس کا مطلب کیا ہے؟ حرکات کاؤنٹس جو ہے نا 1 2 اس طرح سے اتنا لمبا آپ نے کھینچنا ہے. ابھی ایگزامپلس دیکھیں. من یعمل، من، یہ غنہ ہے نون کا. آپ نون کی آواز کو لمبا کر کے 2 کاؤنٹس تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. میوں ولی، من نعمہ، انبیاء، من بعد، من مثلہ، ينفقون، تنذرهم، انزل یا پھر انزل، انفسهم، الانسان، لینبذن. تو کہاں پر میں نے لمبا کیا ہے نون کی آواز کو؟ دیکھیں نون ساکن جہاں پر بھی آ رہا ہے نا تو اس کے بعد ہر حرف کے ساتھ آپ نے نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو آپ کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کو غنہ کہتے ہیں اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خیشوم سے. اگلا سچویشن، فورتھ سچویشن. جب لفظ کے آخر میں تنوین ہو تو بھی غنہ کریں گے، لیکن اگر تنوین کے بعد حروف حلقی یا لام یا را آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا. بس وہی سیم جو نون ساکن کے ساتھ رول میں نے بتایا تھا نا ابھی تھرڈ سچویشن میں، تو بالکل یہی ہے. اچھا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہے نا، ان، 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 بن، 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 جو اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. تو تنوین 2 حرکات کو، ڈبل حرکت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین. تو اس میں بھی آخر میں نون کی آواز ہی آتی ہے نا،
تو اس میں بھی نون ساکن کے رولز ہی اپلائی ہوں گے. ایگزامپلس دیکھیں، ایگزامپلس پڑھیں گے تو مزید سمجھ میں آ جائے گا. پہلا جو ہے وجوہن یومئذ، ابھی یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ تنوین جو بھی ہوتا ہے نا تو لفظ کے آخر میں ہی ہوتا ہے. وجوہن دیکھیں یہاں پر ہے ہن، وجوہن یومئذ، لیکن اس کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر کس طرح سے، ہن کا نون ساکن جو ہے اس کے آپ نے 2 کاؤنٹس کا غنہ دینا ہے. وجوہ یومئذ، ٹھیک. ووالد وما ولد، ووالد وما، تو یہاں پر دن کو ہم واو کے ساتھ ملا کے دیوں کھینچ کے لمبا کر کے نون کی آواز کو لمبا کر کے غنہ دے کر پڑھیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، كَأَصْفٍ مَأْكُولٍ، نَفْسٍ شَيْئًا، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ، رَسُولًا نَبِيًّا. ٹھیک ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو اس صورت میں نون کا وجود باقی نہیں رہتا، نہ اس کا کوئی غنہ ہوگا. ایگزامپلس دیکھیں، من ربہم ہے پہلا، من ربہم، لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو نون کو پورے کا پورا ہم ڈراپ کر کے اس کو حذف کر دیں گے اور پھر اس کو مر ربہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے ان ربہم، تو اس کو ار ربہم اس طرح سے. آگے ہے عیشت راضیہ، عیشت راضیہ، لیکن اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو ڈراپ کر کے عیشت راضیہ. اسی طرح لام کے ساتھ ہوگا من لدن کا ہے، اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں مل لدن کا، نون کا وجود بالکل پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، مل لدن کا. وجنات لہم، اور اس کو کس طرح سے اگر ملا کے پڑھتے ہیں وجنات لہم. ٹھیک. اب جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ عین غین خا اگر آ جائیں تو نون کی آواز کو کلیئرلی ادا کریں گے لیکن غنہ کے بغیر. تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، حمزہ کے ساتھ نون ساکن کی ایگزامپل بھی ہے، پھر تنوین کی ایگزامپل ہے. ہر حرف کے ساتھ حمزہ عین غین خا، ان 6 حروف کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ بھی ایگزامپلز دیکھنے ہیں اور تنوین کے ساتھ بھی. تو پہلا ہمارے پاس ادھر ہے من اخیہ، کیا ہے؟ من اخیہ. تو اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے، اس کو من اخیہ. نون کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، نون کی آواز کو لمبا کریں گے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہو جائے گا نا. تو نون کی آواز پھر پیچھے ٹریول کر کے پھر خیشوم سے، ناک کے بانسے سے، ناک کے راستے سے نون کی آواز نکلے گی، تو یہی غنہ ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے غنہ نہیں کرنا حروف حلقی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا اس کا تو وجود باقی رہے گا نون کا. اس کو اپنے مخرج سے دا ٹپ آف دا ٹنگ کو جو سامنے والے دانت ہے اس کے مسوڑے سے لگائیں اور یہی اس کا مخرج ہوگا، لیکن اس کو جلدی سے چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نون کی آواز کو بہت دیر تک پرولونگ کریں گے نا تو پھر وہ غنہ اس کا بن جائے گا. تو یہ آپ نے نہیں کرنا، اس کو کلیئرلی نون کو ادا کریں لیکن اس نون کی آواز کو لمبا نہ کریں، غنہ نہ دیں. من اخیہ عین آنیہ، ہا کے ساتھ من ہاد، قوم من ہاد. پھر دیکھیں عین کے ساتھ انعمت، اس کو انعمت اس طرح سے نہیں، جلدی سے نون کو کلیئرلی پروناؤنس کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. انعمت محمدن عبدہ، محمدن عبدہ ہے. ہا کے ساتھ من حرم نار حامیہ.
ٹھیک ہے، نارن اس کو لمبا نہیں کرنا، نارن حامیہ، غین کے ساتھ من غیریکم رب غفور. آ رہی ہے نون کی آواز کلیئر؟ تو آخر میں ہے خا، لمن خشیہ شیئن خلقہ. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو نون کی آواز کو کلیئرلی ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے نون کو، لیکن نون کی آواز کو لمبا کر کے اس کا غنہ نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ یہ تھا مخرج خیشوم اور اس سے نکلنے والے غنہ کا لیسن. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو ریوائز بار بار کریں، خود مثالیں ڈھونڈیں قرآن میں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اپلائی کیسے کریں گے؟ جہاں بھی غنہ کرنا ضروری ہے وہاں 2 حرکات 2 کاؤنٹس کے برابر غنہ کریں. اور یہ کہاں پر کرنا ہے؟ نون ساکن یا میم ساکن پر، یا نون مشدد، میم مشدد یا تنوین پر. ٹھیک، چلیں آج کی کلاس یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.